حدیث نمبر 6180۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں 11 عورتیں بیٹھی اور انہوں نے آپس میں معاہدہ کیا کہ وہ اپنے خامندوں کی کوئی بات نہیں چھپائیں گی۔ پہلی عورت نے کہا میرا خامند ایک کمزور اونٹ کا گوشت ہے جو پہاڑی کی چوٹی پر رکھا ہے، جس پر چڑھنا آسان نہیں اور وہ موٹا نہیں جس کو منتقل کرنے کی کوشش کی جائے۔ دوسری نے کہا میں اپنے خامند کی خبر کو بھلا نہیں سکتی، مجھے خوف ہے کہ میں اپنے خامند کی کوئی بات نہ چھوڑوں، پھر میں اس کا ظاہر و باطن سب بیان کروں گی۔ تیسری نے کہا میرا خامند ہے، اگر میں بات کروں تو طلاق پاؤں اور اگر خاموش رہوں تو معلق رہوں، نہ طلاق ہو نہ بیوی شمار ہوں۔ چوتھی نے کہا میرا خامند تہامہ کی رات جیسا ہے، گرم ہے نہ ٹھنڈا، اس سے کوئی ڈر ہے نہ ملال۔ پانچویں نے کہا میرا خامند اگر داخل ہوتا ہے تو چیتے کی طرح ہوتا اور جب باہر جائے تو شیر ہوتا ہے، اور جو کچھ گھر میں ہے اس کے بارے سوال نہیں کرتا۔ چھٹی نے کہا میرا خامند جب کھاتا ہے تو سب کچھ چٹ کر جاتا ہے اور جب پیتا ہے تو سب کچھ ہڑپ کر جاتا ہے، جب لیٹتا ہے تو کپڑا لپیٹ لیتا ہے، ہاتھ نہیں بڑھاتا تاکہ میرے اوپر گندگی معلوم ہو۔ ساتویں نے کہا میرا خاوند صحبت سے عاجز اور نامرد ہے، احمق ہے، بول نہیں سکتا، دنیا کی ہر بیماری اس میں ہے، وہ تیرا سر پھوڑ دے یا تجھے زخمی کر دے یا دونوں کام کرے۔ آٹھویں نے کہا میرا خاوند خرگوش کی طرح ملائم اور ہوا کی طرح خوشبودار ہے۔ نویں نے کہا میرا خاوند دراز قد ہے، مہمان نواز اور خوب کھلانے والا ہے۔ دسویں نے کہا میرا خاوند مالک ہے، میں مالک کا حال کیا بیان کروں، اس کے اونٹ بکثرت ہیں جو مکان کے قریب بٹھائے جاتے ہیں، وہ چراگاہوں میں کم جاتے ہیں، وہ جب باجوں کی آوازیں سنتے ہیں جان لیتے ہیں کہ ہلاکت کا وقت آ گیا ہے۔ 11ویں نے کہا میرا خاوند ابو ذرا ہے، ابو ذرا کیا ہی خوب ہے، اس نے زیورات سے میرے کان جھکا دیے اور چربی سے میرے بازو بھر دیے، اس نے مجھے اس طرح خوش رکھا کہ میں خوشی میں یہ بات بھول گئی کہ اس نے مجھے ایک غریب گھرانے میں دیکھا تھا جو تنگ دستی کی وجہ سے بکریوں پر گزارا کرتے تھے، اور وہ مجھے ایسے خوشحال گھرانے میں لے آیا جہاں گھوڑے، اونٹ، ہل چلانے والے بیل اور کسان موجود ہیں۔ مجھے کسی بات پر برا نہیں کہتا تھا اور میں دن چڑھے تک سوتی رہتی اور کوئی مجھے جگا نہیں سکتا تھا۔ کھانے پینے میں ایسی وسعت تھی کہ میں سیر ہو کر باقی چھوڑ دیتی تھی، اور ابو ذرا کی ماں کیا ہی خوب ہیں۔ ابو ذرا کی ماں، اس کے بڑے بڑے برتن ہمیشہ بھرے رہتے ہیں اور اس کا مکان بڑا وسیع ہے، اور ابو ذرا کا بیٹا تو کیا خوب ہے۔ ابو ذرا کا بیٹا، اس کے لیٹنے کی جگہ نرم و نازک شاخ یا باریک تلوار، بکری کے بچے ایک بازو اس کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہے۔ ابو ذرا کی بیٹی تو کیا خوب ہے۔ ابو ذرا کی بیٹی باپ کی فرما بردار ہے اور ماں کی اطاعت گزار، موٹا بدن اور سوکن کا غصہ۔ ابو ذرا کی لونڈی تو کیا خوب ہے۔ ابو ذرا کی لونڈی ہماری باتیں گھر کے باہر بیان نہیں کرتی تھی، کھانے کی کوئی چیز ہماری اجازت کے بغیر نہیں کھاتی تھی، ہمارے گھر کو کوڑے کرکٹ سے بھرتی نہیں تھی۔ ایک دن جب برتنوں میں دودھ بھرا جاتا تھا، ابو ذرا گھر سے باہر نکلا، اسے راستے میں ایک عورت ملی جس کے چیتے کی مثل 2 بچے اس کی کوکھ کے نیچے سے اس کے 2 اناروں سے کھیل رہے تھے۔ پھر اس نے مجھے طلاق دے دی اور اس عورت سے نکاح کر لیا۔ اس کے بعد میں نے بھی ایک سردار سے شادی کر لی جو شاہ سوار اور سپاہ گر تھا۔ اس نے مجھے بہت نعمتیں دی اور ہر چیز کا ایک جوڑا دیا۔ اس نے کہا اے ام ذرا، خود بھی کھاؤ اور اپنے ماں باپ کے ہاں بھی بھیج دو، لیکن اگر میں اس کی تمام نوازشات کو بھی جمع کروں تو ابو ذرا کی ایک چھوٹی سی عطا کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے لیے اس طرح ہوں جس طرح ام ذرا کے لیے ابو ذر تھا۔